الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقد ورد في الحديث عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، کل کا جو موضوع ادھورا رہا تھا اسی کی انشاءاللہ آج تکمیل کرنی ہے، اور اگر آج نہیں ہوئی تو کل انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے ایک بات بڑے ادب سے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. یہ جو ماہ مبارک چل رہا ہے اس کو قرآن کریم کے ساتھ خاص تعلق ہے. رمضان المبارک میں بہار آئی ہی قرآن کی وجہ سے. رمضان المبارک میں بہار آئی ہی قرآن کریم کی وجہ سے. دیکھیے، ماہ رمضان میں ایک رات آتی ہے جو سال بھر میں سب سے افضل ہے. رمضان بھر میں نہیں، رمضان میں تو ہے ہی صحیح افضل، لیکن پورے اسلامی سال میں وہ رات سب سے افضل ہے. اس کا نام کیا ہے؟ بولو یار، اس طرح بولو کہ کچھ سمجھ آئے. لیلۃ القدر، یا جسے ہم شب قدر بولتے ہیں. اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی یہی رات افضل کیوں؟ شب قدر میں فضیلت کیوں آئی؟ یہ رات ویلیوبل کیوں ہو گئی؟ اس رات کو تمام دوسری راتوں پر فضیلت کیوں؟ تو اس کا جواب قرآن نے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. 30واں پارہ لم یکن الذین، جو صورت ہے اس سے اوپر والی صورت، اور اقرا باسم ربکل کے بعد والی صورت. اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ قرآن کریم سب سے پہلی جو آیات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور جبریل امین لے کر آئے غار ثور میں یا غار حرا میں، کس میں؟ غار حرا میں جو ہیں وہ لے کر آئے، تو وہ اقرا بسمی کی شروع کی 5 آیات ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم.
تو یہ 5 آیات نازل ہوئی، پوری صورت نہیں۔ اچھا، اب قرآن کریم اس کے بعد کی جو صورت ہے اس میں سورہ علق کے بعد وہ ہے سورہ قدر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھئی یہ رات جو شرافت والی ہے، فضیلت والی ہے، تعظیم والی ہے، عزت والی ہے، وہ اس لیے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے لیلۃ القدر میں کس کو نازل کیا؟ قرآن کریم کو۔ ہاں، تو قرآن کریم اس میں نازل ہوا تو وہ رات عزت والی ہو گئی۔ جو قرآن کریم پر ایمان لائے گا وہ بھی عزت والا ہو جائے گا، اور بغیر قرآن کریم سے محبت رکھے، عشق رکھے تو کوئی مومن ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے علامہ اقبال مرحوم نے کہا ہے کہ گر تمی خواہی مسلماں زیستن، فارسی زبان میں ہے کہ گر تمی خواہی مسلماں زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، کہ اگر تم مومن، کامل مومن بننا چاہتا ہے تو جب تک قرآن کریم پر تیرا عمل نہ ہو، ایمان نہ ہو، اس سے محبت نہ ہو، ادب نہ ہو، تو مومن نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کریم کا سب سے پہلے ہمیں ادب کرنا ہے، ایمان لانے کے بعد اس کا ادب ضروری ہے۔ ماشاءاللہ یہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، تو لوگ کثرت سے قرآن کریم کی اس مہینے میں تلاوت کرتے ہیں، اور مسجد میں بھی آپ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ مسجد میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے تلاوت قرآن کر رہے ہیں، پیسیج میں بھی کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن ایک چیز دیکھ کر بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے، وہی بات آپ کی خدمت میں آج پیش کرنی ہے۔ دیکھیے کتابوں میں لکھا ہے کہ الدین کلہ ادب، کہ دین سراسر ادب کا نام ہے۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی مشہور زمانہ تفسیر جو حضرت نے دہلی کی جامع مسجد میں بیان کی تھی، وہ کتابی شکل میں تفسیر عزیزی کے نام سے چھپ چکی ہے۔ 29واں پارہ، 30واں پارہ، اور پہلا پارہ اور دوسرا پارہ، وہ جہاں پر روزے کا بیان ہے وہاں تک ہوئی اور حضرت اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو غری کے رحمت کرے، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو ذکر فرمائی وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ آدمی کا جو بعض مرتبہ ایمان سلب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کو چھین لیتے ہیں، ایمان کی دولت سے اسے نوازا، ایمان کی مایا متاع سرمایہ اسے دیا گیا، لیکن پھر جو اس سے چھین جاتا ہے تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تو حضرت نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے وہ آدمی بے ادب بنتا ہے، بے ادب، سب سے پہلے وہ بے ادب بنے گا، شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کرے گا۔ جب وہ بے ادب بنا اس کے بعد وہ سنت میں سستی کرے گا، سنت میں جب اس نے سستی کی اس کے بعد واجب میں سستی کرے گا، واجب میں سستی کی پھر فرض میں سستی کرے گا، فرض میں سستی اس کو پھر لے جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایمان ہی چھین لیتے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے ادب کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ادب یہ سیڑھی ہے، پہلا زینہ ہے دین میں، ایمان میں ترقی کرنے کا۔ کسی کہنے والے نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ ادب کی زو سے روشن زندگی ہے، ادب کی
زو سے روشن زندگی ہے. زو کہتے ہیں لائٹ کو، روشنی کو. ادب کی زو سے روشن زندگی ہے، ادب گل ہے تو گلشن زندگی ہے دونوں کا ساتھ ایسا کہ گویا، ہے دونوں کا ساتھ ایسا کہ گویا، ادب دل ہے تو دھڑکن زندگی ہے. ادب دل ہے تو دھڑکن زندگی ہے. اور حضور نے کیا فرمایا؟ حدیث میں حضور کا ارشاد موجود ہے، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا. اگر ادب کی ضرورت نہ ہوتی تو حضور کو اللہ ادب کیوں سکھاتے؟ ادب ضروری چیز نہ ہوتی تو علماء کتابوں میں کیوں ذکر فرماتے؟ ادب ضروری نہ ہوتا، ماں باپ، ہمارے سرپرست، ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابر ہمیں ادب کیوں سکھاتے؟ اور ادب کی اگر کوئی اہمیت نہ ہوتی تو یہ محاورہ کیوں مشہور ہو جاتا کہ بے ادب بے نصیب اور با ادب با نصیب. تو بے ادب بے نصیب رہتا ہے اور با ادب با نصیب ہوتا ہے. اللہ نے کیسا ادب سکھایا؟ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے اندر اخیری جو 3 صورتیں ہیں اس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ قل. قل کا کیا معنی؟ کہ اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ مجھ سے، آپ سے، انسانوں سے کلام نہیں کرتے، بلکہ درمیان میں واسطہ بناتے ہیں. کس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں واسطہ بنایا گیا کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے. تو قل اعوذ برب الناس میں بھی قل، قل اعوذ برب الفلق میں بھی قل، قل هو اللہ احد میں بھی قل. تبت یدا اس کے بعد والی صورت ہے، اس میں بھی بظاہر یہی ترتیب ہونی چاہیے تھی کہ قل تبت یدا ابی لہب وتب. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب کا لحاظ سکھایا مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو کہ دیکھیے تمہارا نبی بھی تمہیں ادب سکھا رہا ہے. اللہ نے نبی کو ادب سکھایا کہ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، اور نبی نے مجھے اور آپ کو اور ہم کو ادب سکھایا. یہاں ہونا چاہیے تھا قل تبت یدا ابی لہب وتب، لیکن قل نہیں کہا. کیوں؟ اس میں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل، اس کے اوپر عتاب ہے، غصہ ہے، سزا کا بیان ہے. اور رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو لہب اور ام جمیل کیا ہوتے ہیں؟ چچا اور چچی. تو یہ ادب سکھایا کہ گرچہ وہ ان الذین کفروا میں سے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ان الذین کفروا میں سے، ہر قدم پر اے محمد آپ کو تکلیف پہنچانے والوں میں سے. ان دونوں نے تمہاری 2 بیٹیوں کو ان کے بیٹے سے جو نکاح طے ہوا تھا طلاق دلوائی. لیکن ادب سکھایا کہ رشتہ تو ہے، رشتے میں تو چچا ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو تعلیم دی. اللہ نے فرمایا کہ اب میں یہ بیان خود کروں گا، درمیان میں محمد کو واسطہ نہیں بناؤں گا. کیوں؟ اگر قل یہاں ذکر کر دیتے، دنیا یہ کہتی کہ دیکھیے یہ تو اپنے چچا کے ساتھ اس کا گفتگو کا انداز کیسا ہے. تو یہ ادب سکھایا. اب میں دیکھتا ہوں قرآن کریم، ابھی بھی آپ دیکھیے کچھ لوگ پاؤں لمبے کر رہے ہیں، کیے ہیں، اور قرآن پڑھ رہے ہیں. استغفر اللہ، توبہ.
کم پڑھو، ادب سے پڑھو. نہیں بیٹھ سکتے صحیح طرح، چیئر پہ بیٹھ جاؤ، کرسی پہ بیٹھ کے قرآن شریف پڑھو. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ کے گھر کے ساتھ جو صحن اور پیسیج ہے اس میں بیٹھے ہو لگا ہوا حصہ، اور بازا تو قبلے کی طرف پاؤں لمبے ہیں، گود میں قرآن ہے اور پاؤں لمبے کیے ہوئے ہیں. پڑھنا ہے ادب سے پڑھو قرآن. اتنا ادب سکھایا ہمیں. تو یہ ساری وبا کہاں سے آئی؟ عربوں سے آئی. لوگ جاتے ہیں حرمین شریفین. یاد رکھو، جو چیز حرم میں ہو رہی ہو وہ میرے اور آپ کے لیے دلیل نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے مسلمانوں کہ یہ کام تو حرمین شریفین میں ہوتا ہے. یہ چیز تو ہم حرمین شریفین سے خرید کر لائے ہیں. یہ کام تو ہم نے حرمین شریفین میں ہوتا دیکھا. ارے ہوتا دیکھا تو کوئی دلیل تھوڑی ہے میرے اور آپ کے لیے حرمین شریفین. میں دلیل دوں اس کی آپ کو کہ ہم میرے اور آپ کے لیے وہ دلیل تھوڑی ہے. لوگ جاتے ہیں عمرہ میں، حج میں، اور ہاف آستین کا جبہ خرید کے لاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں ہاف آستین کے جبے سے. ان کو کہو کہ بھائی یہ مکروہ ہے، ہاف آستین چاہے شرٹ ہو، چاہے ٹی شرٹ ہو، چاہے جبہ ہو، مکروہ ہے نماز پڑھنا. دلیل قرآن کریم میں 8ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ابن آدم جب مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ. اب زینت اسلامی زینت مراد ہے. فیشن تو ہر سال بدلتی ہے، ہر مہینے بدلتی ہے، ہر کچھ ہفتوں میں بدلتی ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے. اسلام جس کو زینت تصور کرتا ہے اس کا اعتبار ہے. اور آج کے دور کی زینت نہیں، وہ دور سلف سے چلا آ رہا ہے. تو وہاں جو زینت مراد ہے وہ زینت مراد ہوگی. اسلام کے اندر جو کپڑا پہننا ہے جس کو زینت کہا وہ ایسا ہو کہ پوری آستین والا. کتنی ہو؟ پوری آستین ہو. یہ زینت ہے. جب مسجد آؤ پورے آستین کا کپڑا پہن کر آؤ. اسلام میں ٹوپی زینت ہے. جب اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ ٹوپی پہن کر آؤ. کہیں گے کہ آج تو فیشن ہے، آج تو بغیر ٹوپی کے گھومنا فیشن ہے، بغیر ٹوپی کے چلنا فیشن ہے، فلاں عالم اسٹریٹ میں بغیر ٹوپی کے گزرتا ہے، فلاں عالم جو ہیں وہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتا ہے. تو وہ اسلامی زینت کو ترک کرتا ہے تو ہم بھی کریں گے. یہ زینت اسلام ہے ٹوپی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے عمرہ اور حج کے کبھی بھی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے. قیامت کی صبح تک ہمارے علماء نے چیلنج کیا ہے کہ ایک حدیث ایسی لا کر دکھاؤ کہ حضور نے عمرہ یا حج کے علاوہ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھی ہے. بلکہ آپ تعجب کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں اس کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تھے ٹوپی الگ ہوتی تھی، حضر میں ہوتے تھے ٹوپی الگ ہوتی تھی. سفر کی ٹوپی الگ، حضر کی ٹوپی الگ. ہاں حضور نے یہ کیا ہے کہ کبھی ٹوپی نہیں پہنی تو عمامہ ہے، عمامہ نہیں پہنا ٹوپی ہے. کبھی ایسا بھی ہے کہ عمامہ کے ساتھ کیا ہے، ٹوپی بھی لگائی. یہ ثابت ہے کہ حضور نے ٹوپی نہیں پہنی لیکن عمامہ ہے. مطلب یہ کہ نماز کی حالت میں سر مبارک کیا ہوتا تھا، ڈھکا ہوا ہوتا تھا، کھلا نہیں ہوتا تھا. اور آج دیکھ لیجئے، جو سرپرست ہے، جو بڑے ہیں، وہ ٹوپی نہیں پہنیں گے، ہماری اولاد، ہماری نسل کیسے پہنے گی؟ جیسے جیسے دور آگے جاتا جا رہا ہے ہم لوگ بے ادب بنتے جا رہے ہیں. ہمارے اکابر کی، ہمارے بڑوں کی
روایات کو ہم چھوڑتے جا رہے ہیں، ہر نئی چیز کو ہم ایکسیپٹ کرتے جا رہے ہیں۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑے بوڑھے ہیں، بلکہ میری عمر کے بھی، میں نے بھی دیکھا، کرکٹ میچ کھیلنے آتے تھے لوگ دوسرے گاؤں سے، نماز کا وقت ہوا، بھئی کیپ پہن کر آئے ہیں، ٹوپی بھول گئے، چلے ٹھیک ہے، نماز کے باہر ٹوپی انہوں نے نہیں پہنی، جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہی کیپ جو وہ پہن کر آئے اس کو کیا کر دیتے تھے، پیچھے کی طرف کر دیتے تھے اور ٹوپی پہن کے نماز پڑھتے تھے۔ اور کسی کے پاس کیپ موجود نہیں ہے تو وہ جیب میں سے یہ رومال نکالتا تھا، اور رومال نکالنے کے بعد اس کو پہنتا تھا اور پھر نماز پڑھتا تھا۔ بعض مساجد میں ٹوپیاں رکھی ہوتی تھی کہ بھئی آدمی جو ہے وہ ٹوپی کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھے۔ اب نہیں پہننا جس کو تو وہ کیا کہے گا کہ ہوں ٹوپی પહેરવું ફરજ છે، میں કીધું કે ટોપી પહેરવું નહીં، શર્ટ ને ટી શર્ટ પહેરવું બી ફરજ નહીં મળે, આટલું કામ તું ધોતિયું બાંધીને પહેર ને પઢ નમાજ। તારા માટે જરૂરી ખાલી આટલું જ છે કે તારી ડ્યુટીથી લઈને તારા અહીંયા સુધીનો ધોતિયું પહેરીને જ નમાજ પઢ નહીં તું। એટલે ચડ્ડો એવો હેલો જે ગરમીમાં પહેરે તે લઈ લે જરાક મોટો કે તે આટલું ડેથી તેમાં જ જશે તું નમાજ પઢ। سوال کرنے کا بھی کوئی ادب نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے لیے میرے آقا نے وہ کام کیا، ختم ہو گئی بات، ختم ہو گئی وہ بات۔ لیکن ذمہ داروں کو ہم دیکھتے ہیں مساجد میں بغیر ٹوپی کے آ جاتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ یہ اسی طرح سے پھر دھیرے دھیرے چیزیں وہ نکلتی چلی جائے گی زندگی میں سے، پہلے ایک نکلی، دو نکلی، بے ادب بن جاؤ، دھیرے دھیرے چیزیں وہ نکلتی چلی جائے گی، وہ پتہ بھی نہیں چلے گا، احساس بھی نہیں ہوگا پھر آدمی۔ پہلے ایک چیز نکلی، دوسری نکلی، تیسری نکلی، چوتھی نکلی، ایسا نکلے گا کہ بس خدا کی پناہ۔ ادب یہ پہلا زینہ ہے، ادب اختیار کرو گے اسلام پہ جمے رہو گے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جمع کر رکھے گا۔ اس لیے ٹوپی پہن کر جو ہے وہ نماز پڑھو۔ ہاں کبھی باہر نکلے نہیں ہیں، غنیت الطالبین نام سنا ہوگا کتاب کا، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کے خیر القرون کے زمانے میں جو مسلمان ٹوپی نہیں پہنتا تھا تو قاضی عدالت میں اس کی گواہی کو قبول نہیں کرتا تھا، عدالت میں اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی تھی قاضی کے پاس۔ حالانکہ گواہی کس کی قابل قبول نہیں ہوتی؟ فاسق کی، ہے نا، فاسق کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ کیا مطلب ہوا کہ ٹوپی کو ہلکا سمجھنے والا، اسے سر پہ نہ سجانے والا، نہ پہننے والا گویا کہ فاسق ہے، کہ مردود الشہادہ اس کو قرار دیا کہ اس کی شہادت جو ہے وہ مردود ہے۔ تو بھائی قرآن کریم کو ادب سے پڑھو، جتنا پڑھنا ہے ادب سے پڑھو، پاؤں پھیلا کر، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں۔ کیسے دل گوارا کر؟ قرآن کوئی عام کتاب ہے؟ یہ عرب جو ہیں، آپ پوچھنا، اس کے نزدیک اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، عام کتاب اور قرآن اس کے نزدیک سیم ہے۔ اب ہمارا وہاں جانا ہوتا ہے حرمین شریفین، اچھی چیزیں لے کر آنا چاہیے تو بری چیزیں لے کر آتے۔ اب وہ ہمارے یہاں آ ٹپکتا ہے، ادھر اللہ کا گھر ہے، سب آ سکتے ہیں، لیکن وہ ایسی بے ادبی کے کام کرتا ہے، ہم لوگ اس سے سیکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو سکھاتے۔ اس کو سکھانے کے بجائے وہ چیز ہم نے اس سے لے لی۔ کتنا اہتمام۔ جامعہ ڈابیل جو گجرات کا دارالعلوم دیوبند ہے، تو وہاں ایک بڑے بزرگ استاد بن کر آئے تھے، صاحب ترجمان السنہ حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر وہ پاکستان چلے گئے، بہاولپور، جب مملکت پاکستان وجود میں آیا۔
بہاولپور میں کچھ عرصہ حضرت رہے اور پھر دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ بقیہ زندگی حضور کے شہر مدینہ میں بسر کرنی ہے، کہ میری قبر جنت البقیع میں بنے۔ حضرت تشریف لے گئے اور بقیہ زندگی وہیں گزار دی، جنت البقیع میں آرام فرما رہا۔ دیکھیے قبر کے متعلق اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ ہم لوگ تو اپنے کسی رشتہ دار کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو تختی نہیں، اب تو تختہ لگاتے ہیں۔ اتنی تو اجازت ہے، چلو وہ بھی ہمارے گجرات کے علماء نے دی، یو پی میں تو یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ یو پی میں اس کی بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے کہ آپ تختی اور تختے لگاؤ، اور آپ چلے جائیں جنت البقیع میں آپ کو عام لوگوں کی قبروں پہ تختی ملتی ہیں۔ اور آپ ذرا سوچیں کہ حضور کو گزرے ہوئے 1400 سال تقریباً ہو گئے، جنت البقیع میں اتنے لوگ آرام فرمایا، اگر ہر آدمی اپنی قبر کی جگہ جو ہیں اور پلاٹ کو الرٹ کر لیتا تو کیا اتنے لوگ اس میں سو سکتے تھے؟ ہیں؟ سو سکتے؟ نہیں۔ اور حضور نے اپنی زندگی میں بھی ہمیں بتایا کہ ایک قبر کے اندر دوسرا مردہ جو ہے وہ لٹایا، ضرورت پڑنے پر، عند ضرورت۔ تو ایک قبر کسی کی بن گئی، اب اس پر دوسری قبر بنانا اسلام میں جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ اتنے عرصے کے بعد بنائی جائے جبکہ اس مردے کا بدن کیا ہو، گل سڑ گیا ہو، ختم ہو گیا ہو۔ اب کھولیں گے اگر اس میں تو ہڈیاں تو نکلے گی، تو ہڈی کو باہر مت پھینکو، اس کو ایک کونے میں کیا کر دو، لگا دو اس کو۔ اب وہ گل سڑ گیا ہے بدن، اب دوسری قبر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ انڈیا میں جو لوگ انڈیا سے آئے ہیں اور خاص طور سے میری طرف کے لوگ ہیں وہ سنیں، میرا جو گاؤں ہے، آپ کا جو گاؤں ہے، وہاں جو قبرستان ہے اس کے ہم مالک نہیں ہیں۔ یہ کسی اللہ کے بندے نے اس کو کیا کیا، زور سے بولو، ہاں جزاک اللہ، یہ وقف کیا ہے۔ وقف کا مال ہمارا نہیں ہوتا۔ ایک جگہ میری ہے، مثال کے طور پر ایک جگہ میری ہے، میں اس کا مالک ہوں، لیکن میں نے اس جگہ کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا، دے دیا، اب ختم، میرے ہاتھ کٹ گئے، اب وہ میری نہیں رہی۔ حالانکہ وقف کرنے سے پہلے وہ جگہ کس کی تھی؟ میری تھی۔ یہ آپ کی جگہ تھی، آپ نے ابھی وقف ابھی کیا ہے، تو وقف کرنے سے پہلے وہ جگہ آپ کی تھی، لیکن جیسے ہی وقف کیا ختم، اب اس پر سے ہمارا مالکانہ حق ختم ہو گیا۔ تو ہمارے وہاں جو قبرستان ہیں، وہ لاجپور ہو، کچولی ہو، بارڈولی ہو، وریاو ہو، جو بھی ہو، بہرحال سب طرف تقریباً یکساں ہے۔ پرانے دور کی بات کر رہا ہوں، اب تو جب سے زمین کے بھاؤ آسمان کو چھو رہے ہیں، لوگ وقف کرنا ہی بھول گئے۔ بلکہ باپ دادا یوسف بھائی وقف کر کے گئے تھے اور گورنمنٹ کے چوپڑے پہ نہیں چڑھا تو اب وہ اپنے نام پہ چڑھا رہے ہیں، حالانکہ وہ وقف کر کے گئے۔ اب تو یہ حالت ہے، اب تو کوئی نہیں دیتا، اب ایک انچ زمین بھی کوئی نہیں دیتا مفت میں، الا ماشاءاللہ ہر دور میں، ہر جگہ، ہر چیز میں لگتا ہے۔ وہ ایسے اللہ کے بندے آج بھی ہے، ایسا نہیں کہ دنیا ختم ہو گئی، لیکن اب بہت کم۔ باقی آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے بڑوں نے اپنا گھر کچا رکھا، لیکن زمین کا کچھ ٹکڑا اللہ کے گھر کے لیے دے گئے، ورنہ وہ چاہتے تو اس کو بیچ کر پکا گھر بنا سکتے تھے۔ نہیں، انہوں نے سوچا اپنے تو جنت میں گھر اور محل بنائیں گے، اپنا گھر مرتے دم تک کچا رکھا، لیکن اللہ کے گھر کے لیے زمین دے کر چلے گئے، وقف کر کے چلے گئے۔ اور آج کی اولاد، آج کی نئی نسل ہماری، کہ وہ چوپڑے پہ نہیں چڑھا حکومت کے تو اس کو بھی کھا جا رہے، تو پھر وقف کہاں کریں گے وہ؟ تو یہ جو قبرستان ہے نا، اس میں اگر میں نے اور آپ نے اپنے کسی کو دفنایا، یہ جگہ میری اور آپ کی نہیں ہو گئی، یہ وقف کی جگہ ہے، اس کے لیے ہم نے کوئی پیسہ نہیں دیا ہے۔ ہاں یو کے میں آپ جو ہیں، کیا نام ہے صوبہ TPICA، ایسا کچھ نام ہے قبرستان کا، کیا نام ہے ٹوٹنام کا، بولو یار،
چلے بہرحال آپ سمجھ گئے، کچھ غلطی ہو تو ویسے بھی رمضان میں لقمہ دینا چاہیے. تو خیر بہرحال کیا ہے، چلو یہاں تو ہم نے خریدی ہے 800 پاؤنڈ میں. بعد میں یہ رومفو روڈ میں 800 پاؤنڈ تھے شاید، اس سے پہلے جو بھی 100 200 300 رہے ہوں، یہ تو خریدی. لیکن میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں، وہاں تو یہ ہماری زمین نہیں ہے. اب لوگوں نے انڈیا میں جا کے دیکھو، تختی نہیں، بڑے بڑے تختے باپ دادا کے نام پہ بنا لیے. بڑے بڑے تختے بنائیں گے اور کبھی وہاں مزار پہ فاتحہ پڑھنے نہیں جائے گا. یہ تیری جگہ ہے، یہ وقف کی جگہ ہے. یہ نہ تیری ہے نہ تیرے باپ کی ہے، نہ میری ہے نہ میرے باپ کی ہے. اب اگر گاؤں میں جگہ کم پڑ رہی ہے، دفناؤ اسی میں. یہ بھی تو آپ ذرا سوچے کہ ہمارے دادا پر دادا کی قبر ملے گی ہیں جاوید بھائی، اس سے آگے نہیں ملے گی. کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے کہ اسی میں دوسروں کو دفنایا جا رہا ہو، اس لیے ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. 1 2 3 پیڑھی تک ملے گی قبر، پھر نہیں ملے گی. حالانکہ وہاں برسوں سے ہم رہ رہے ہیں، اسی گاؤں میں رہ رہے ہیں، اسی جگہ پہ رہ رہے. اس کا مطلب کہ پہلے یہ تختیوں کا رواج نہیں رہا ہوگا، اس لیے وہاں کوئی نام و نشان نہیں ہے، دوسروں کو دفنا دیا. اب جو ہے وہ تختیوں کا رواج آ گیا. اور اب لوگوں کو اتنا تو یوسف بھائی یقین ہے کہ یہاں بھی تختی نہیں لگائی تو کم بخت اس کو بھی کوئی کھا جائے گا. ہاں، اس لیے شاید لگاتے ہوں گے کہ آج زمین بھی کوئی کہے کہ 8 سالوں محروش ہیں ہم کہے. لگانا ہے نام چھوٹا سا جو ہے وہ آپ نے یہ لکھ دیا، وہ لگا دو. اتنے بڑے بڑے تختے اور پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں. قرآن کی آیت مت لکھو. علماء نے لکھا ہے کہ قبرستان کی تختی، دیکھیں اس میں بھی 2 جماعت ہے. میں کہہ دوں، بعض علماء منع کرتے ہیں کہ تختی نہیں جو ہے وہ لگا سکتے، بعض نے اجازت دی ہے. جس نے اجازت دی ہے وہ تختی کی دی ہے، تختے کی نہیں دی ہے. اور تختے بھی نہیں اشرف بھائی، اب تو بعض لوگوں نے پورا تخت بنا دیا ہے. اور لکھنا ہے تو معمولی کچھ یہ، لیکن یہ تو قرآن کی آیت جو ہے وہاں پہ لکھیں گے. یہ مکروہ لکھا ہے علماء نے، اس لیے کہ قبرستان کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے. ہو سکتا ہے جانور آ جائے اور کتا اسی کے اوپر یہ کر کے کیا کر دے، پیشاب کر دے. تو یہ بے حرمتی کس کی وجہ سے ہوئی؟ ہماری وجہ سے ہوئی کہ ہم نے یہ حماقت کی، بے وقوفی کی. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ہوا. تو میں یہ سمجھا رہا تھا آپ کو کہ قبر میں دوسرا مردہ دفنا سکتے ہیں. کب؟ جب کہ اس کی باڈی بدن کیا ہو، گل سڑ گیا. مجھے اصل میں یہ بات سمجھانی، اس لیے یہ کہہ رہا ہوں. یہاں کا قانون الگ ہے. شاید میں نے کسی سے پوچھا تھا تو 75 ایئرز ایسا کچھ ہے، ایسا کچھ بتایا تھا، پتہ نہیں. اب سنو ادب قرآن کا، کیسا ادب اور اللہ کیسا نوازتا ہے. دنیا میں ہمیں دکھا دیا کہ قرآن کا ادب کیا، اللہ نے دنیا میں نوازا. آخرت میں سوچو اللہ کیسا نوازے گا. اور شاید آخرت جنت کی نعمت میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور حضور نے فرمایا کہ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تو حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی بہترین کتاب پڑھنے لائق ہے ان کی، ترجمان السنہ، 4 والیوم میں ہے، 4 جلد میں ہے. طبیعت خوش ہو جائے گی. اگر آپ کو مطالعے کا شوق ہو پڑھ لینا اس کو. علوم کا ذخیرہ ہے اردو زبان میں. ان کا انتقال ہو گیا تو جنت البقیع کے اندر کچھ عرصے بعد ایک قبر میں دوسرا مردہ دفنا دیا جاتا ہے. تو بڑے میاں کا انتقال ہوا مدینہ شریف میں اور ان کی قبر بن گئی. 6 مہینے کے بعد ان کی قبر کو کھولا گیا. اور دیکھیے یہ جو میں نے ابھی کہا نا کہ ایک قبر میں دوسرے کو دفنا سکتے ہیں جب جگہ نہ ہو. جگہ آپ کے پاس ہے، آپ الگ دفناتے ٹھیک ہے، لیکن جگہ نہیں ہے تو دفنا سکتے ہیں اس میں، ایک میں دوسرے کو. تو
6 مہینے میں علماء لکھتے ہیں کہ عام طور پر آدمی کا بدن جو ڈیڈ باڈی جس کو ہم نے زمین کے حوالے کیا، عام طور پر 6 مہینے میں کیا ہو جاتا ہے؟ گل سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ ہڈیاں پھر نظر آتی۔ بڑے میاں کی قبر کو کھولا گیا، ماشاءاللہ کیا کہنے، جب قبر کو کھولا گیا تو باڈی کو چھوڑیے کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ زمیں میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، زمیں میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے اس کی ایک نظیر، ایک مثال کہ محمد کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو بڑے میاں بالکل سفید کفن میں ملبوس، جیسے ابھی ابھی دفنایا گیا ہو، بدن بھی بالکل صحیح سالم، کفن بھی بالکل صحیح سالم۔ تو قبر کو پھر ڈھک دیا گیا کہ چلو کچھ عرصے بعد پھر دیکھیں گے۔ 6 مہینے کے بعد حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو پھر کھولا گیا تاکہ دوسرے میت کو جو ہے اس میں دفنایا جا سکے۔ تو الحمدللہ اس مرتبہ بھی کیا دیکھتے ہیں کہ وہی حالت ہے کہ بڑے میاں کا کفن بھی بالکل صحیح سالم ہے، باڈی بھی جو ہے وہ صحیح سالم ہے، پھر اس کو ڈھک دیا گیا۔ 6 مہینے کے بعد تیسری ٹرائی کی گئی کہ چلو اس میں دوسرا مردہ دفنایا جائے، تو تیسری مرتبہ بھی وہی پہلے والی حالت کہ کفن بالکل صحیح سالم، باڈی تو ہے ہی صحیح سالم، کفن بھی بالکل صحیح سالم، کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ اب کے بار جب 3 مرتبہ یہ دیکھا تو وہاں کی جو انتظامیہ ہے، قبرستان کی جو انتظامیہ، اس نے لکھ دیا اپنے رجسٹر میں کہ فلاں جگہ پر فلاں نمبر کی جو قبر ہے، آئندہ اس قبر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، آئندہ اس قبر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، یہ بڑے میاں کو اسی میں رہنے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ ان کا بدن نہیں، ان کا کفن بھی صحیح سالم رہے۔ اب لوگوں کو تجسس ہوا کہ کیا بات ہے، بڑے میاں کا کفن بھی موجود، باڈی بھی موجود، کیا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے؟ تو ان کا نام بدر عالم اور ان کے بیٹے کا نام آفتاب عالم۔ حضرت کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ آفتاب عالم۔ ڈابل بھی تشریف لائے، مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ کی ملاقات بھی ہوئی ہے مولانا آفتاب عالم صاحب کے ساتھ۔ تو وہ تو اصل ہماری طرف کے ہی تھے، میرٹھ کے تھے یہ لوگ، اور پھر وہاں پہنچے تو ہمارے اکابر جاتے ہیں تو ملتے تھے ان سے، تو ان کے والد کا یہ قصہ، یہ واقعہ مشہور ہو گیا۔ ہمارے اکابر نے کتابوں میں بھی لکھا، میرے پاس میں بھی، میں سنی سنائی نہیں سنا رہا، کتاب میں لکھی ہوئی بات، پڑھی ہوئی بات آپ کو سنا رہا، میرے پاس لکھا ہوا ہے کتاب میں۔ تو لوگ پہنچے اور پوچھا کہ تمہارے والد صاحب کا ایسا کون سا عمل تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم، بدن، باڈی کو تو محفوظ رکھا ہی، کفن بھی صحیح سالم اور کفن کو بھی جو ہے وہ محفوظ رکھا۔ تو ان کے بیٹے حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب کچھ دیر انہوں نے نیچے سر جھکایا اور سوچنے لگے کہ والد صاحب نے بڑی زندگی پائی تھی اور بہت سے نیک اعمال اور خیر کے کام کیے تھے، ایسا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ کچھ دیر سر کو جھکائے رہے اور پھر سر اوپر کو اٹھایا اور فرمایا کہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والد مرحوم کے ساتھ یہ جو معاملہ کیا کہ ان کا بدن صحیح سالم رہا، ان کا کفن صحیح سالم رہا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ والد مرحوم کی زندگی بھر ایک عادت رہی، والد مرحوم کی زندگی بھر ایک عادت رہی۔ اور پھر فرمایا کہ بڑی عمر میں حضرت کو گھٹنے میں درد اور تکلیف ہو گئی تھی، اس ملک میں عام ہے یہ چیز، اللہ سب کی حفاظت کرے،
تو اس کی وجہ سے وہ پیر جو ہیں وہ لمبے کرنے پڑتے ہیں کہ پاؤں کے اندر جو ہیں وہ تکلیف ہو گئی تھی۔ یہاں بات کو ذرا روک کر ایک بات اور آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے دیوبند میں پڑھا تھا۔ ابھی ماضی قریب میں انتقال ہوا حضرت مولانا یوسف گارڈا صاحب نور اللہ، بڑی عمر پائی۔ تو ایک صاحب ان کے پاس پہنچے، وہ بھی عالم تھے، نوجوان تھے مگر، اور کہنے لگے کہ حضرت پاؤں میں شکایت ہے کہ پاؤں بہت درد کرتے ہیں، گھٹنے جو ہیں وہ بہت درد کرتے ہیں۔ تو حضرت نے ہنستے ہوئے فرمایا کہ ماشاء اللہ آپ تو بزرگ بن گئے ہیں، آپ تو بزرگوں کی صف میں نوجوانی میں داخل ہو گئے۔ اور پھر اس کی تشریح کی کہ ہمارے جتنے اکابر گزرے ہیں ماضی قریب میں، ان کی سوانح پڑھو تو اکثر ان میں گھٹنے کے درد میں مبتلا تھے، کہ ان کو گھٹنے میں جو ہیں وہ پاؤں کی ان کو تکلیف رہی ہے۔ تو کہا کہ یہ بزرگوں کی نشانی ہے کہ ان کے پاؤں میں اور گھٹنوں میں کیا رہی؟ تکلیف، اور ماشاءاللہ آپ تو نوجوانی میں بزرگ بن گئے ہیں۔ جیسے ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا، جامعہ ڈابھیل جو ہیں وہاں کے محتمم تھے حضرت مولانا سید احمد بزرگ رحمۃ اللہ علیہ، فاروق بھائی پہچانتے ہیں۔ تو ابھی ان کے بیٹے ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے، ان کے دور اہتمام میں میں نے بھی پڑھا۔ تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی بے تکلفی تھی، ان کی سرنیم تو نانا ہے لیکن وہ بزرگ سے مشہور ہے، ہو گئے۔ دیکھیے کہاں نانا یعنی نلو چھوٹو، اور بزرگ، تواضع اختیار کی تو سرنیم نانا تھی، اللہ نے بڑا بنا دیا۔ اور جامعہ ڈابھیل کا محتمم باپ کو بنایا، خود کو بنایا اور بیٹے کو بنا۔ تو من تواضع للہ رفعہ اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسی لیے شاعر نے کہا نا کہ مٹنے والوں کی رہی ہمیشہ اونچی منزل، مٹنے والوں کی رہی ہمیشہ اونچی منزل، پس گیا سرما تو آنکھوں میں جگہ پائی ہے۔ سرما آنکھ بدن کا سب سے، یہ بھی اب کہہ رہا ہے کہ ختم ہے، دیکھو اس کو کوئی جادو بادو تو نہیں ہوا، آٹومیٹک ہے۔ پس گیا سرما تو آنکھوں میں جگہ پائی۔ تو سرما آنکھ سب سے اشرف عضو انسان کی باڈی میں چہرہ، اور چہرہ میں اشرف عضو کون سا؟ آنکھ ہے۔ اس لیے کہ آنکھ نہیں ہے، بینائی نہیں ہے، تو دنیا میں ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ وہ نہیں دیکھ سکتا اللہ کی اس خوبصورت بنائی ہوئی کائنات کو، تو اس میں جگہ پائی۔ کب؟ جب سرما پہلے کیا ہوتا ہے؟ پیس جاتا ہے۔ ہاں، تو یہ لوگوں نے اپنے کو مٹایا تھا۔ تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا سید احمد بزرگ سے سناتے تھے کہ حضرت ہمیں تو بزرگ بننے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تمہاری فیملی میں اچھا ہے پیدا ہوا نہیں کہ بزرگ ہیں، کہ جب بزرگ سرنیم ہو گئی تو پیدا ہوتے ہی کیا ہو جائے گا؟ وہ بزرگ ہو جائے گا نا۔ فرمایا کہ پیدا ہوتے ہی بزرگ، اور اپنے کو تو یہاں کتنے پاپڑ بیلنے کے۔ تو بہرحال بات کہاں رکی تھی؟ ہاں، میں نے یہ کہا کہ حضرت مولانا آفتاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ والد مرحوم کو بڑی عمر میں پاؤں میں تکلیف ہو گئی تھی، گھٹنوں میں جو ہے وہ تکلیف ہو گئی تھی، اور والد مرحوم کبھی کمرے میں پاؤں پھیلائے ہوئے ویسے ہی بیٹھے ہوتے تھے، لیکن کوئی حافظ قرآن آتا تھا، والد صاحب کو پتہ چلتا کہ اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، نورانی بھائی، نورانی کلام جو ہے وہ محفوظ ہے اس کے سینے میں، اور چاہے عمر میں وہ 7 سال کا یا 10 سال کا کیوں نہ ہو، والد مرحوم اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتے تھے اور ادب سے بیٹھ جاتے تھے، حالانکہ پاؤں درد کر رہے تھے، بڑی عمر تھی، پاؤں میں گھٹنوں میں تکلیف تھی۔ بعد میں پوچھتا تھا کوئی حضرت سے، حضرت وہ تو آپ کا پوتا پڑ پوتا، اس کی عمر کا چھوٹا سا چوزا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، آپ نے اس کا اتنا ادب کیا
کہ آپ کو پاؤں درد کر رہے تھے، آپ نے پاؤں جو ہیں وہ سکڑ لیے، سمیٹ لیے، اللہ اکبر۔ اللہ والوں کا جواب بھی واقعی جواب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ بھائی بات اصل یہ ہے، تم نے اس کی عمر کو دیکھا، میں نے اس کے مرتبے کو دیکھا۔ تم نے اس کی عمر کو دیکھا، میں نے اس کے مرتبے کو دیکھا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے بچے کے دل میں اپنا نورانی کلام پورا محفوظ کر دیا ہے، تو میں نے تو اس کا ادب کیا کہ جس سینے میں اللہ تعالیٰ کا پورا کلام محفوظ ہو، بدر عالم تو اس سینے کی طرف پاؤں کیسے کر سکتا ہے؟ زندگی بھر یہ معمول رہا کہ کبھی جو ہے حافظ قرآن کی طرف پاؤں لمبے نہیں کیے، اور ہم لوگ قرآن کی طرف پاؤں لمبے کرتے ہیں، قبلے کی طرف جو ہیں وہ پاؤں لمبے کرتے ہیں۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ مفہوم یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں مومن و تقوی ہے کہ نہیں، اس کی ایک علامت یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کے شاعر کا اہتمام ہے کہ نہیں۔ قرآن شاعر ہے، شاعر اللہ ہے، مسجد شاعر ہے، قبلہ شاعر ہے، کعبۃ اللہ شاعر ہے، نبی شاعر ہے، یہ ساری چیزیں شاعر ہے۔ شاعر کا معنی نشانی، اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ یہ نشانیاں ہیں۔ تو اگر میرے اور آپ کے دل میں ادب نہیں ہے، ایک درجے میں تو ہوتا ہے ادب، اسی لیے اس کو پڑھ رہا ہے سب کچھ، ہم یہ نہیں کہتے کہ ادب سے کورا ہے، لیکن یہ پاؤں لمبے کرنا ماہ رمضان میں مسجد میں سب کے سامنے کوئی دیکھے گا تو آپ کو دیکھ کے وہ بھی کرے گا ویسا عمل۔ تو بھائی جب تک پڑھنا ہے ادب سے پڑھو۔ پاؤں درد کر رہے ہیں، کرسی پہ بیٹھ جاؤ، چیئر پہ بیٹھ جاؤ، کچھ ذرا ادھر ادھر ٹہل لو، کچھ پاؤں یہ کر لو، لیکن بے ادب مت بنو، قبلے کی طرف پاؤں مت کرو۔ قرآن شریف کو جو ہے وہ پاؤں لمبے کر کے جو ہے اس طرح وہ مت پڑھو۔ ارے میری اور آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہو اور اس کو کوئی بے ادبی سے پڑھ رہا ہو تو دل دکھتا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو، میں نے اور آپ نے کوئی کتاب لکھی، کیا میرا ویلیو، کیا میری کتاب کا، لیکن اگر کوئی اس کی بے ادبی کر دے تو دل کڑتا ہے۔ تو اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ چلے وہ موضوع انشاءاللہ کل چھیڑیں گے، بات یہیں سے شروع ہوئی تو ختم ہوئی، اس لیے کہ میں نے کل دیکھا تو واقعی قسم بخدا دل کڑتا ہے دیکھ کے کہ یار کتاب الہی کی اتنی عظمت نہیں رہ گئی۔ ہمارے بڑے بوڑھے وہ اسلام میں ایسی کوئی چیز ہے نہیں، لیکن ادب سکھانے کے لیے دیکھیے بعض چیزیں بدعت نہیں ہو جاتی، وہ اصلاح مقصود ہوتی ہے، اصلاح کے لیے کوئی چیز کرنی ہوتی ہے۔ ہردوئی کے اندر حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ہماری مسجد میں بھی تشریف لائے، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے۔ وہاں کیا ہوتا تھا کہ کوئی بچہ کوئی غلط کام کرتا تھا تو حضرت اس کو اصلاح کے لیے اور تنبیہ کے لیے فرمایا کہ 20 رکعت نماز پڑھو، 40 رکعت نماز پڑھو نفل۔ اب آپ پوچھیں کہ کہاں تھی لائے روایت میں تھی؟ ارے اس کے لیے کیا روایت کی ضرورت ہے؟ یہ کوئی دین سمجھ کے تھوڑی، اس کی اصلاح جو ہے وہ مقصود ہے۔ اور بعض مدارس میں ایسا ہے سعد اللہ صاحب کہ کوئی غلطی کی تو جرمانہ پیسے دینے پڑتے ہیں، تو کہ کہاں سے لائے؟ ارے بھائی کہاں سے نہیں، یہ اصلاح مقصود ہے، اصلاح کے لیے جو ہے یہ کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے بڑے بوڑھے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، گھر میں تو وہ کسان تھے، گاؤں میں عام طور پر مزدور، تو وہ تگارو جس کو بولتے ہیں، ترازو، وہ ہوتے ہی تھے۔ اسماعیل چچا قرآن شریف نیچے غلطی سے گر گیا مجھ سے اور آپ سے، تو والد مرحوم یا والدہ جو ہے وہ ہمیں سکھاتی تھی کہ بھائی قرآن شریف کو اٹھاؤ، چومو، کس کرو، سر پیشانی کے ساتھ جو ہے وہ لگاؤ، سینے کے ساتھ لگاؤ، اور اس کے بعد ترازو کے ایک پلڑے میں قرآن شریف رکھا جاتا تھا اور دوسرے پلڑے میں بولو ہاں رکھا جاتا تھا نا۔ یہ میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی فقہ کی کتاب میں نہیں ہے، لیکن یہ اس کو عظمت سکھانی ہے، یہ اس کو قرآن کا ادب سکھانا ہے، یہ اس کو قرآن کا احترام جو ہے وہ سکھانا ہے، اللہ کے نام کا جو ہے وہ احترام جو ہے وہ سکھانا ہے۔ تو اس لیے بھائی بڑے ادب سے آپ لوگوں سے جو ہے یہ گزارش ہے کہ قرآن کریم کو ہمیشہ باادب بن کر جو ہے وہ پڑھا کرو، کہ بے ادب بے نصیب، باادب با نصیب۔ تو وہ کریں گے سب اس پر عمل۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہیں مجھے اور آپ کو
قرآن کریم کو مؤدب بن کر اور ادب کے ساتھ جو ہیں وہ پڑھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اخیر میں یہ کچھ باتیں سن لے، پھر جو ہے مجلس کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ کیجئے تلاوت قرآن بن کے بادب، کیجئے تلاوت قرآن بن کے بادب، ہوگا تبھی متوجہ فضل رب، ہوگا تبھی متوجہ فضل رب۔ دیکھیں مولانا بدر عالم کی طرف کیسا فضل رب متوجہ ہوا ہے، اور وہ حرمین شریفین بات رہ گئی کہ ہر چیز وہاں کی ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ وقت رہا تو میں کچھ مثالیں دوں گا آپ کو۔ نہ کیجئے تلاوت قرآن پاؤں پھیلا کر، نہ کیجئے تلاوت قرآن پاؤں پھیلا کر، ہے یہ کتاب الہی اس کی عظمت کو سمجھا کر، ہے یہ کتاب الہی اس کی عظمت کو سمجھا کر۔ یاد رکھنا ملتا ہے دین میں سب کچھ ادب سے، یاد رکھنا ملتا ہے دین میں سب کچھ ادب سے، بے ادب رہتا ہے سدا محروم فضل رب سے، بے ادب رہتا ہے سدا محروم فضل رب سے۔ نہ ملی ایسی تعلیم ہمیں تو اپنے بڑوں سے، نہ ملی ایسی تعلیم ہمیں تو اپنے بڑوں سے، آئی ہے یہ بے ادبی ہم میں عربوں سے۔ کسی کو غلط لگی تو پیشگی معافی ہے کہ عرب کو ایسا کہہ رہے، میں عرب کو ایسا نہیں کہہ رہا، جو عرب بے ادب ہے اس کو کہہ رہا ہوں، سب کو نہیں کہہ رہا، جو بے ادب ہے اس کو کہہ رہا ہوں۔ نہ ملی ایسی تعلیم ہمیں تو اپنے بڑوں سے، آئی ہے یہ بے ادبی ہم میں عربوں سے۔ چھوڑ دے تقلید عرب ادب اختیار کر، یہ تقلید صرف اس معنی میں کہہ رہا ہوں، ورنہ میری بات کو لمبے دائرے میں مت لے جانا۔ میرا موضوع صرف قرآن کریم کا ادب ہے، اس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ چھوڑ دے تقلید عرب ادب اختیار کر، بے ادبی چھوڑ ادب اختیار کر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ تو پرابلم یہ ہے کہ ہم بھی اتنے عادی ہو گئے کہ ہمارا بھی دل نہیں ٹوٹتا دیکھ کر، ورنہ ہمارے بڑے تو دیکھتے تھے تو ان کا کلیجہ جگر اوپر کو آ جاتا تھا، ہم تو دیکھ کے چلے جاتے، کوئی اب دل پہ وہ بات ہوتی نہیں کہ بھئی یہ بے ادب بن کر پڑھ رہا ہے۔